السلام علیکم۔ ادھر میری BA کے پیپر ختم ہوئے، ادھر بڑی آپا کے فون پر فون آنا شروع ہو گئے۔ وہ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے پاس بلانا چاہ رہی تھی۔ گھر میں بیٹھ کر وہ خود بھی بوریت کا شکار تھی اور چھوٹے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن امی کچھ متذبذب تھی۔ وہ آج کے دور میں بھی نانی جی کے اصولوں کو سننے سے لگاتے بیٹھی تھی، جن کے مطابق بیاتہ بہنوں کے گھر غیر شادی شدہ بہن کا گھر جا کر رہنا مناسب بات نہیں تھی۔ پہلے تو امی آپا کے فون آنے پر ٹال مٹول کرتی رہی، پھر آخر وجہ بتا ہی ڈالی تو آپا سن کر حد درجہ خفا ہوئی۔ کمال ہے امی کسی بات کرتی ہیں، میں نور العین کی بہن ہوں، کوئی خیر تو نہیں؟ اگر بھرے سسرال میں رہتی ہوں تب بھی آپ کا اعتراض بنتا تھا، مگر اب ایسی بات کہ آپ نے میرا دل بہت دکھا ہے۔ سرفراز تو خود نور کو چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اعتبار ہی نہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لا حول ولا سوچ سمجھ کر بولا کرو، اور خدا نہ خواستہ مجھے کسی قسم کی کوئی بے اعتباری کیوں ہونے لگی؟ میں تو بس ویسے ہی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے امی؟ بس میں اس ویکینڈ پر سرفراز کو بھیج رہی ہوں، وہ خود آ کر نورعین کو لے جائیں گے۔ سچ کہوں، جب سے بچوں کو پتہ چلا ہے کہ نور خالہ آنے والی ہیں، انہوں نے پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دیا ہے کہ خالہ کب پہنچ رہی ہیں۔ رشتوں کو ترسے ہوئے ہیں میرے بچے، ودیال میں تو کوئی ان کے لاڈ اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، خالہ ماموں پر ہی ان کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ نور یہاں آئے گی تو بچوں کا دل بہل جاتا ہے، ورنہ بچوں کی اپنی چھٹیوں میں تو بھی ایک عرصہ پڑا ہے۔ مجھے تو جانے کب آپ کے پاس آنے کا موقع ملے، میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی نور خالہ کو بہت سے دنوں کے لیے آپ کے پاس بلاؤں گی۔ اگر آپ خود سوچیں، بڑی آپا پہ عادت نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سرفراز کو بھیج دینا، میں نور سے کہتی ہوں تیاری کر لے۔ امی بالآخر مان گئی، شاید نور نواسے نواسیوں کی محبت غالب آ گئی، ورنہ امی جیسی اصول پسند خاتون کے لیے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ناممکن سی بات تھی۔ بیچاری ہور آپا بھی اپنی جگہ سچی تھی۔ سرفراز بھائی اپنے والدین کی آخری اولاد تھے، بڑے بہن بھائی ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بال بچوں والے ہو چکے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو والدین طویل عمر گزار کر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ یوں اگر ہور آپا کی خوشی قسمتی سے سسرال کے جھنجھٹ سے پالا نہ پڑا، وہیں بچے دادا دادی چچا اور پھوپھی کی محبت سے محروم رہے۔ لیکن آپا ہمارے گھر کی پہلی اولاد تھی، سو ان کے بچوں کی ننیال میں اضافی پروٹوکول ملتا تھا۔ میرے علاوہ امی ابا اور چوتھے بھائی بھی بچوں پر جان چھڑکتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اور فیورٹ خالہ تھی، جو ہر الٹی سیدھی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ جتنی بے چینی سے بچوں کو میری آمد کا انتظار تھا، امی جی کی اجازت ملنے کا مرحلہ طے ہوا تو میں نے جھٹ پٹ تیاری کر لیا اور 2 دن بعد سرفراز بھائی لینے آ گئے۔ امی نے مجھے ڈھیروں نصیحتوں سمیت ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپا کے گھر میرا پرتپاک استقبال ہوا، بچے میری ٹانگوں سے لپٹ گئے، کھانے کی میز پر انواع قسم کے لوازمات سجا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں بہت دنوں کے لیے رہنے آئی ہوں آپا، یہ تکلیف نہیں چلے گی؟ میں نے انہیں جتا دیا۔ اچھا چلو ابھی تو کھاؤ، پھر سے تو کچن کا چارج میں نے تمہارے ہی حوالے کرنا ہے۔ تمہارے بھانجے بھانجیوں کو جوارا بلا لیا ہے، وہ مجھ سے اچھا تم بنا سکتی ہو۔ ان کی مراد چائنیز کھانوں کی طرف سے تھی جو بچے بہت شوق سے کھاتے، اور آپا بلا شبہ روایتی اور دیسی کھانوں کی ماہر تھی، مگر چائنیز اور اٹالین بنانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر میں خود بھی سوچ کر آئی تھی کہ آپا کو کچھ دن کے لیے ریسٹ دینا ہے کہ اوپر تلے کے بچوں نے ان کو بالکل ہی گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سوا اگلے دن ہی میں نے بخوبی کچن کا چارج سنبھال لیا۔ اگلے دن جب میں نے آپا کی فرمائش پر بطور خاص امی والے طریقے سے شملہ مرچ اور قیمہ بنا رہی تھی تو آپا نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں چولہے کی آنچ ہلکی کر کے باہر نکل آئی۔ جی آپا کہیے، میں نے پوچھا اور ٹھٹھا کر رہ گئی۔ آپا کے ساتھ ایک 23-32 سالہ لڑکی، یا شاید عورت کہنا مناسب ہوگا، کپڑوں کا گھنگھڑ کھولے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گئی وہ زمرد ہوگی۔ میں نے آپا کی زبانی اس کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ کڑھائیوں والے سیٹ اور بیڈ شیٹ وغیرہ بیچنے کے لیے کسی قریبی قصبے سے آتی تھی۔ پچھلی بار آپا ہمارے پاس رہنے آئی تھی تو نہایت دیدہ زیب کڑھائی والی 2 سوٹ جو مجھے تحفہ دے انہوں نے زمود سے خریدے تھے۔ زمود آئیے کپڑے لے کر دیکھ لو، تمہیں کوئی پسند آتا ہے تو؟ آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ زمود جلدی جلدی مجھے کپڑے دکھانے لگی، ساتھ ہی آپا سے باتیں بھی
کیے جا رہی تھی۔ وہ بہت عرصے سے آپا کے بارگاہ آتی جاتی تھی۔ آپا کو اس کے گھریلو حالات کا پوری طرح اندازہ تھا۔ آپا ایک ہی زبانی مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا۔ اس کا میں ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا۔ 5 بچوں کی فعالت کی ذمہ داری اس تنہا پر تھی۔ کم عمری میں شادی کی وجہ سے وہ 32-33 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن چکی تھی، بلکہ اس کی بڑی بیٹی بھی اب جو 14-15 سال کی ہو چکی تھی، اور زمود کا اس کا نکلتا قد پریشان کر رہا تھا۔ ابھی وہ آپا کے پوچھنے پر اپنی اس بیٹی کے متعلق بتا رہی تھی۔ نہ بی بی صاحب با اسے ساتھ لے لے کر گھر گھر نہیں پھرتی، میرے حصے کا ایک گگڑ ہی اپنے سر پر رکھتی تھی۔ مجھے دونوں گگڑ اٹھانا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا جتنا اسے لوگوں کی نظروں سے بچانا مشکل لگتا تھا، اس لیے اسے گھر ہی چھوڑ آتی ہوں۔ وہ میرے پیچھے پورا گھر دیکھتی ہے، کڑھائی بھی زیادہ وہی کرتی ہے۔ اب اس کے بیاہ کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے ہیں، جیسے ہی کسی نے برادری میں رشتہ ڈالا اس کو رخصت کر دوں گی۔ زمود میرے سامنے کپڑے پھیلاتے ہوئے آپا سے یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ دماغ تمہارا تو نہیں چل گیا زمود؟ اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرو گی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ماں جتنا قد نکال تو لیا ہے مگر ہے تو چھوٹی ہی نا، شادی کے پہلے لگتی ہے تمہیں کہیں سے؟ آپا نے اسے لتاڑا تھا۔ بیوی صاحب جب میری شادی ہوئی تھی تب میں بھی ایسی ہی تھی۔ زمود جب ہنستی تو اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ اس کا سراپا بھی نہایت مناسب اور دلکش تھا۔ ہاں، چہرے کی رنگت تھوڑی سانولی ہو گئی تھی، مگر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوگی۔ میں تو خیر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے دنیا کے ڈر سے بیٹی کو گھر بیٹھا دیا تھا، مگر خود کو دنیا کی نگاہوں سے کیسے چھپاتی ہوگی۔ آپا آپ بھی اس سے اس موضوع پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی کہ کم عمری کی شادی میں وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ بی بی صاحب ہماری عورت دیکھنے میں نرم و نازک لگتی ہے مگر اندر سے خوب سخت جان ہوتی ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں جی، بچے پیدا کر کے پال پوس بھی لیتے ہیں اور محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں۔ مجبوری ہے بی بی، کون سا سود لے رہی ہو آپ؟ اس نے گویا آپا کے ساتھ پیر سمیٹتے ہوئے اپنی دکانداری کا آغاز کیا۔ میں اتنی دیر میں لائٹ پر کلر کا پرپل کلر کا ایک سوٹ سلیکٹ کر چکی تھی، جس کے گلے اور دامن پر بہت نفیس بیل کڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے اس کو آگاہ کیا تھا۔ بس ایک سیٹ۔ وہ قدرے مایوس ہو کر بولی، ہاں فی الحال مجھے یہی پسند آیا ہے، باقی جن رنگوں کے کپڑے ہیں اس سے ملتے جلتے پہلے ہی بہت ہیں میرے پاس۔ میں نے بہانہ بنایا تھا، سچ تو یہ تھا مجھے 1-2 اور سوٹ بھی پسند آئے تھے، لیکن میں جانتی تھی میں جتنے مرضی سوٹ پسند کروں آپا نے مجھ سے پیسے نہیں لینے، اور گرا میں 2-3 سیٹ خریدوں گی تو امی بہت ناراض ہوگی۔ سو میں نے ایک ہی سوٹ لینے پر اتفاق کیا۔ آپا اب اس سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ 1500 سے کم ایک پیسہ کم نہیں لوں گی جی۔ زمون نے جیسے پیشگی آگاہ کیا، مجھے یہ بڑی ہی جائز اور معقول قیمت لگی تھی۔ بازار میں ایسا سوٹ 2500 سے کم تو ہرگز نہ ملتا، اور اگر کوئی بڑی دکان ہو تو 3000 سے قیمت لگاتے۔ میرا خیال تھا آپا جھٹ سے اس کو پیسے پکڑا دیں گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب آپا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اس کا 1000 دوں گی صرف، اور وہ بھی تمہارا خیال کر کے، ورنہ پرسوں تمہارے ہی علاقے سے ایک عورت کپڑے بیچنے آئی تھی اور 900 پر مان بھی گئی تھی، بس کلر پسند نہیں آیا، مجھے 100 نہیں لیا میں نے۔ آپا نے شاید نہیں بلکہ یقیناً جھوٹ ہی بولا تھا۔ بی بی صاحب آپ کام تو دیکھیں اس کا کتنا باریک اور صفائی سے کیا ہوا ہے۔ سمود نے کپڑا آپا کی نگاہوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں دیکھ رہی ہوں، بالکل باریک سی بیل ہے، اور کپڑا تو دیکھو کتنا ہلکا ہے، اس کے 1000 روپے ہی بنتے ہیں۔ آپا اپنے موقف سے بالکل نہ ہٹی تھی۔ کوئی تو جائز قیمت لگاؤ بی بی، میں تو آپ کو بالکل اپنی بہن سمجھ کر کپڑے بیچنے آتی ہوں، اور دوسری عورتوں کی طرح منہ پھاڑ کر زیادہ قیمت بھی نہیں مانگتی۔ یقین کرو بی بی، میں تو اپنی طرف سے بالکل جائز معاوضہ مانگا ہے۔ زمود نے اجازت پر اتر آئی، بس 1100 نہ گئی۔ آپا نے جیسے احسان کیا، بی بی صاحب کچھ تو اور دو، صبح سے پھرتے پھرتے یہ وقت ہو گیا، صرف ایک سوٹ بکا ہے، پھر میرا مہینہ بعد ہی چکر لگے گا، اتنے پیسے تو کرایہ میں ہی اڑ جاتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کتنی ویگنیں بدل بدل کر دھکے کھا کر یہاں تک آنا پڑتا ہے، پھر صبح سے شام تک آپ کے شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کا برا حال ہو جاتا ہے۔ میں نے گھر میں مہینے کا راشن ڈلوانا ہے جی۔ اس نے دوپٹے سے چہرے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے آپا کو مخاطب کیا،
بے زمود، یہ تو ناانصافی کر رہی ہو، پورے مہینے کا راشن تم نے میرے ہی پیسوں کا ڈلوانا ہے، 1100، بالکل ٹھیک قیمت لگائی ہے میں نے، تم نے دینا ہے تو دو، ورنہ کی بات نہیں۔ کپڑے بہت ہیں ہمارے پاس۔ آپا نے بے رخی سے اس کا دکھایا ہوا سوٹ پرے کیا، میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے تھے، مجھے اس پر تاس آنے لگا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا آپا بھاؤ تاؤ کرنے کی ماہر ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی خریداری کا کام طے بھی نمٹایا جاتا تھا، جب آپا گھر آتی تھی وہ بہت مناسب قیمتوں پر بھی دکاندار سے بھاؤ تاؤ کر کے وہ چیزیں بھی خرید لاتی تھی جو اگر میں یا امی خریدنے جاتے تو دکاندار کم نرخوں پر بیچنے کے بجائے ایک آسان انکار کر دیتے۔ ہم آپ کو اس لیے ہی خریداری کا ماہر کہتے تھے، قیمت کم کروانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے آپا کی بھاؤ تاؤ کی عادت سے کوفت ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا فٹافٹ اس محنت کا شہرت کی ہتھیلی پر اس کا معاوضہ رکھ دوں، بھلے سے وہ کچھ فالتو ہی مانگ رہی ہو، مگر آپا اس کے چہرے پر پھیلتی مایوسی کو ہرگز خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ وہ اپنی بتائی ہوئی قیمت پر اڑ گئی تھی۔ اچھا 1200 دے دینا، زمود نے گویا تھک ہار کر کہا۔ بس 1150، چلو سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ دے دو۔ زمود نے دوپٹے اور شلوار کا کپڑا بھی چپ چاپ تھما دیا۔ آپا نے بٹوا کھول کر 1000 کے نوٹ کے ساتھ 100 کے دو نوٹ زمود کو دیے اور ساتھ ہی اتا دیا، 50 کا کھلا نہیں ہے، 50 لوٹا دو۔ زمود نے چپ چاپ دوپٹے کے پلو سے مڑا تڑا 50 کا نوٹ نکال کر آپا کو تھما دیا، اور باقی کے پیسے اس نے گریبان سے بٹوا نکال کر احتیاط سے رکھے تھے۔ آئندہ آنا تو فریش رنگوں کے کپڑے لانا، اور اس بار تو رنگ پھیکے پھیکے ہی تھے۔ جی بی بی، 15-20 دن بعد آؤں گی تو آپ اور باجی کی 2-3 سوٹ ضرور لوں گی۔ وہ اپنی گٹھڑی باندھتی مایوسی کو پیچھے دھکیلتی نئی امید کا سر پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، میں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے اس نے 2 سنی گگڑ اپنے سر پر رکھے اور پھر مجھے اور آپا کو سلام کرتے ہوئے متوازن قدموں سے جلدی ہاتھوں سے گگڑ سنبھالتی باہر نکل گئی۔ آپا، آپ نے زیادتی کی، بیچاری زمود کے ساتھ 1500 کوئی زیادہ تو نہیں تھے اس سوٹ کے۔ اس کے جاتے ہی میں نے آپا کو احساس دلانا چاہا، ارے اگر اس کو کام لگتے تو 1150 میں کبھی سوٹ نہ بیچتی، کچھ نہ کچھ منافع ضرور اس کے پاس گیا ہے، ورنہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے جتنی شکل سے لگتی ہے، کچھ نہ کچھ منافع تو ضرور اس کے پاس گیا ہے آپا، مگر وہ غریب اور ضرورت مند عورت ہے، اس کو کچھ زیادہ فائدہ ہی ہو جاتا تو کیا حرج تھا؟ میں نے ہولے سے کہا۔ سمود کی اداس صورت بھی ابھی میری ہی آنکھوں سے سامنے گھوم رہی تھی۔ جی بنو، جب تم گھر بار والی ہوگی تمہیں تب تک پیسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اپنے شوہر کی خون پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سوچنے بیٹھ جانا کہ تمہیں یہ سوٹ دلوائے اس لیے کہہ رہی ہوں، میں تمہیں گھر ستی کا اصول بتا رہی ہوں جو آئندہ آنے والی زندگی میں تمہارے کام آئے گا۔ اور آپا نے مجھے پیار سے سمجھایا، میں نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور ساتھ ہی کسی فقیر نے صدا لگائی، جمعرات والا بابا ہوگا، جمعرات کی جمعرات آتا ہے۔ آپا نے مجھے بتایا، کھلے پیسے تو نہیں ہیں آپا کے پاس، میں دوں؟ میں نے پاس پڑا اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، تو کرو، یہ 50 روپے ہی اسے دے آؤ، ہر جمعرات بچوں کے نام کا 150 صدقہ کرتی ہوں۔ آپا نے اپنی مٹھی میں دبا ہوا مڑا تھوڑا میلا کچیلا سا نوٹ نکل کر مجھے دیا، جو ذرا دیر پہلے سمود دے کر گئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے نوٹ لیا، دروازے پر جا کر سا کھول دیا، ہٹا کر فقیر بابا اپنا کشکول پھیلاتے ہوئے منتظر کھڑا تھا۔ میں نے نوٹ اس کے کشکول کے حوالے کر دیا اور دروازہ بند کر کے واپس پلٹ آئی۔ اور آپا فلور کشن سمیٹ رہی تھی، میں نے راہ لی جہاں چولہے پر دھڑی ہونا لیا میری منتظر تھی۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔